کہ پہلے غور کرو کہ اس دعوت میں داعی کا مزاج کیا ہو. یہ سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ داعی کے مزاج میں نرمی ہو. مزاج میں نرمی ہو، مزاج میں نرمی، کہ تم منکر کرنے والے کے ساتھ سب سے پہلے نرم مزاج اختیار کرو. یہ کب تک نرمی اختیار کریں کہ اس وقت تک نرمی اختیار کرتے رہو جب تک وہ تمہاری بات کو لے لے. اور اگر تم یہ دیکھو کہ نرمی سے، سنو بات دھیان سے، تم یہ دیکھو کہ نرمی سے باز نہیں آتا، منکر کرنے سے نرمی سے باز نہیں آتا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اصلاح کا ارادہ چھوڑ دو. اس لیے کہ منکر کرنے والے کو اتنی بات بتلا دینا کافی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. منکر سے روکنا یہ نہیں کہ آپ منکر کرنے والے سے لڑیں. منکر سے روکنا یہ ہے کہ آپ منکر کرنے والے کو بتلا دیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. بس سنو غور سے، جو لوگ اصول کے لیے لڑتے ہیں ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. وہ آدمی انتہائی فسادی ہے جو اصول کے لیے لڑائی کرے. اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول کے لیے اپنے ساتھیوں سے، متعلقین سے بے تعلق ہو جانا سب سے بڑی بے اصولی ہے. کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہ ہم تو اصول ہی لڑ رہے ہیں. کہ اصول کے لیے لڑنا تو سب سے بڑی بے اصولی ہے. کیونکہ ایک آدمی بے اصولی کرتا، اس بے اصولی کے ساتھ امت مجتمع رہتی. یہ بہت بہتر تھا کہ تم نے ایک آدمی کی اصلاح کے لیے تفریق پیدا کر لی. سنو غور سے، اصلاح کے لیے امت کو پھاڑ دیا جائے، یہ خدا کی قسم اس منکر سے کہیں زیادہ بڑا منکر اور اس بے اصولی سے کہیں زیادہ بڑی بے اصولی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ منکر سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منکر کرنے والا منکر کو چھوڑ دے. نہیں، بالکل نہیں. منکر سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بتلا دیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ منکر ہے. بھلائی کا حکم کرنا یہ معروفات یہ ہیں. منکر سے روکنا بتلا دینا کہ منکرات یہ ہیں. اگر کوئی شخص آپ کے روکنے کے باوجود منکر سے باز نہیں آتا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کتنی آسان بات ہے کہ اس کے لیے یہ کیا جائے کہ دل کی قوت کو استعمال کیا جائے دعا کے راستے سے. دل کی قوت کو استعمال کیا جائے، یہ نہیں کہ مادی طاقت استعمال کی جائے اس کو منکر سے روکنے کے لیے. جو میں شروع میں عرض کر دیا تھا کہ اگر منکر سے روکنے والوں کے اندر سختی پیدا ہوئی تو منکر کرنے والوں میں اصرار پیدا ہوگا. وہ اڑ جائیں گے غلطی پر اڑ جائیں گے، وہ غلطی کرنے پر اڑ جائیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دعا کی قوت کو استعمال کرو منکر کو ختم کرنے کے لیے. اس لیے فرمایا تم میں سے جو شخص منکر کو ہوتا ہوا دیکھے، پہلے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے. روکے نہیں، اپنے ہاتھ سے بدلے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جہاد کی اعلیٰ قسم ہے. حضرت علی فرماتے ہیں یہ جہاد کی اعلیٰ قسم ہے کہ تم منکر کو اپنے ہاتھ سے بدل دو. یہ جہاد کی اعلیٰ قسم ہے. یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عہدے دیے ہیں، منصب دیا ہے، سلطنت دی ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ منکر کو اپنے ہاتھ سے بدل دیں. اور اگر دوسری قسم ہے درمیانے درجے والی، وہ عام انسان ہے، وہ دوسری قسم ہے کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو زبان سے بدلو. اور جب تم یہ دیکھو کہ تم زبان سے بات کہہ چکے
اور غلط کرنے والے کو بارہا سمجھا چکے، لیکن وہ منکر سے باز نہیں آتا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ لوگ بجائے زبان سے بدلنے کی کوشش کرنے کے بعد، بجائے اس کے کہ قلب سے روکنے کی طرف جاتے، وہ بجائے قلب سے روکنے کے آتے ہیں ہاتھوں سے روکنے کی طرف۔ کیا ہاتھ صفائی کرو ان کو منکر سے روکنے کے لیے۔ سنو میری بات توجہ سے، میں جو شروع سے کہنا چاہتا ہوں وہ کہ ہم دعوت میں نبوت کے اسلوب سے سب ہٹے ہوئے ہیں، کیا نئے کیا پرانے، کیا پڑھے لکھے کیا عوام، سب ہر آدمی چاہتا ہے کہ اصلاح ہو جائے، اور وہ اصلاح کرنے کے لیے منکر راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں منکر میں ہیں، اصلاح کرنے والا بھی اور گناہ کرنے والا بھی، دونوں منکر میں ہیں، دونوں منکر میں ہیں۔ اس نے تو غلطی کی ہے، ایک گناہ کیا ہے، آپ نے غلطی کی ہے اس گناہ کے، اس کو گناہ سے روکنے میں، دونوں منکر میں مبتلا ہیں، دونوں منکر میں مبتلا ہیں، غلطی کرنے والا بھی اور اصلاح کرنے والا بھی، دونوں منکر کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں منکر کے اندر مبتلا ہیں، اصلاح کرنے والا بھی، غلطی کرنے والا بھی۔ تین درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس میں سے منکر کو دیکھے چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ فإن لم يستطع، اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا، اتنی قوت نہیں ہے، فلیغیرہ بلسانہ، چاہیے کہ اس کو اپنی زبان سے بدلے۔ زبان سے بدلنا یہ ہے کہ تم معروفات کی اور نیک کاموں کی اتنی ترغیب دو کہ ان اعمال کا کرنا اس کو منکر سے روک دے۔ فإن لم يستطع، اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے، زبان نہیں کھول سکتے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس منکر کو اپنے دل کے ذریعے دعا کے راستے سے بدلواؤ۔ فلیغیرہ بقلبہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیسرا جہاد بالقلب ہے۔ میں نے غور کیا کہ جہاد بالقلب کیا ہے؟ جہاد بالقلب کیا ہے؟ حالانکہ جہاد بالقلب یہ ایمان کا اتنا کمزور درجہ ہے اور ایمان کا اتنا آخری درجہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد بالقلب پر بھی نہیں ہے تو اس کا دل ایسا الٹا کر دیا گیا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں ہے۔ تو میری بات بہت جاگ کر توجہ سے سننی پڑے گی۔ صاف سن رہے؟ بہت ڈرنے کی بات۔ میں اپنے آپ سے، آپ